حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، امیر المومنین، فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا، جو کہ مکہ شہر کے مشہور و معروف محلہ شبیکہ میں آباد تھا۔ بچپن کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز افراد کی مانند تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ فنون سپہ گری، شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں خوب مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ مکہ شہر کے قریب ہر سال عکاظ کا جو مشہور و معروف اور تاریخی میلہ لگا کرتا تھا، اس میں بڑے بڑے دنگلوں میں شرکت کرتے اور قوت بازو کا خوب مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ عربی لغت، ادب، فصاحت و بلاغت، خصوصاً تقریب و خطابت کے میدان میں انہیں بڑی دسترس حاصل تھی۔ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ حکمت و دانش، نیز فن تقریر و خطابت پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی بنا پر قریش مکہ ہمیشہ نازک اور حساس مواقع پر انہی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمان بہت زیادہ مظلوم و لاچار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے بسی اور قسم پرسی کے دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سب سے آگے بڑھ جانے والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ انہیں خوش نصیب اور عظیم ترین افراد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے بھی تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی کی صاحبزادی تھیں۔ آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھیرتے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا۔ حضرت عمر اس وقت 26 برس کے قریل جوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کی وادی میں بلند کی جانے والی توحید کی صدا عمر کے لیے بالکل نامانوس اور اجنبی چیز تھی۔ عمر کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی۔ جس کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، عمر اس کے در پہ ہو جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اکثر دعا میں فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو دین اسلام کو قوت عطا فرما، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ اس ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں جس طرح اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا، جس پر نبوت کے 5ویں سال یکے بعد دیگرے مسلمانوں کی 2 مختلف جماعتیں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جس بے بسی اور لاچاری کی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اسے ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ ہی میں رک جانے کا مشورہ دیا۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بے بسی اور لاچاری کی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اسے ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ ہی میں رک جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس شخص نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدر نہ ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہونے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار اپنی سخت مزاجی کے باوجود دکھی ہو گئے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے اور پھر بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ شب و روز اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا چلا گیا۔
اور پھر بالآخر اس کے اگلے سال یعنی جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی ہے، اسی شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور یوں اس مشکل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ یہی بات سوچ کر وہ ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دوپہر میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے چل دیے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ایک شخص کی ان پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس قدر آگ برساتی ہوئی گرمی میں اور تپتی ہوئی اس دوپہر میں عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے چلے جا رہے ہیں۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور خوب سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک ہے، چنانچہ اس نے اسی خوف و دہشت کی کیفیت میں دریافت کیا، عمر خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ عمر نے جواب دیا، آج میں اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس پر وہ شخص بولا، عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری اپنی بہنوں اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی زبانی یہ بات سن کر عمر آگ بگولا ہو گئے اور وہاں سے سیدھے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ عمر نے وہاں پہنچتے ہی نہایت غصے کی کیفیت میں بہن کو زود و کوب کرنا شروع کر دیا۔ یہی سلسلہ جاری تھا کہ اس دوران اچانک بہن نے نہایت پرعزم لہجے میں اور فیصلہ کن انداز میں بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمر تم جس قدر چاہو مجھے مار لو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہن کی زبانی یہ بات سن کر اور پہلی بار بالکل غیر متوقع طور پر اس کی یہ جرأت دیکھ کر عمر چونک اٹھے اور سوچنے لگے، اس دین میں اتنی قوت، اس کلام میں اس قدر تاثیر کہ اس قدر زود و کوب کے باوجود بہن نے یوں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تب عمر کے انداز بدلنے لگے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بہن کو مخاطب کر کے یوں کہا، اچھا جو کچھ تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ۔ اس پر بہن نے جواب دیا، عمر تم مشرک ہو، ناپاک ہو، لہٰذا تم اللہ کے اس کلام کو نہیں چھو سکتے۔ عمر نے مسلسل اصرار کیا، آخر عمر کا یہ اصرار اب التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے جب عمر کے رویے میں یہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا کہ بھائی پہلے تم غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ۔ تب عمر غسل کر کے آئے اور پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ تب بہن نے انہیں وہ اوراق دکھائے جن میں قرآن کی آیات تحریر تھیں۔ عمر پڑھتے گئے۔ ترجمہ: سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8۔ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، البتہ یہ اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی تہوں کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو بلند آواز سے کوئی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے بہترین نام ہیں، سبحان اللہ۔ عمر یہ آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر بے اختیار یوں کہنے لگے، کیا یہ وہی کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو اس قدر ستا رکھا ہے؟ اور پھر اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی غرض سے بے تابانہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے متصل صفا کی پہاڑی کے قریب دار الرقم نامی گھر میں رہائش پذیر تھے، جہاں مٹھی بھر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر اسی دار الرقم کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند مسلمان موجود تھے۔ انہوں نے جب عمر کو اس طرف آتے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت ان کے ہمراہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جن کا اس معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ اور خاص شان و شوکت تھی، جن کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور محض 3 دن قبل ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور وہاں موجود کمزور اور بے بس مسلمانوں کی پریشانی دیکھی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں،
عمر اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آج میں ان سے خوب اچھی طرح نپٹ لوں گا۔ اور پھر وہاں عمر پہنچے، آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہمراہ لیے ہوئے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس موقع پر وہاں موجود مسلمانوں کی مسرت اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ ان سب نے یک زبان ہو کر اس قدر پرجوش طریقے سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی وادیاں گونج اٹھیں۔ مشرکین مکہ کے نامور سرداروں کے کانوں تک جب اس نعرے کی گونج پڑی تو وہ کھوج میں لگ گئے کہ آج مسلمانوں کے اس قدر جوش و خروش کی وجہ کیا ہے، اور آخر جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج عمر مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ نہایت رنجیدہ اور افسردہ ہو گئے اور بے اختیار یوں کہنے لگے، آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل تک مسلمان کمزور اور بے بس تھے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس روز حضرت عمر نے دین اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یعنی اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اے عمر۔ تب عمر کہنے لگے، تو پھر ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تب پہلی بار مسلمان وہاں سے بیت اللہ کی جانب اس کیفیت میں روانہ ہوئے کہ انہوں نے 2 صفیں بنا رکھی تھیں۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ اسی کیفیت میں یہ تمام مسلمان بیت اللہ کے قریب پہنچے جہاں حسب معمول بڑی تعداد میں قریش موجود تھے۔ ان سب کی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں نے پہلی بار اعلان بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز بھی ادا کی۔ یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق اور تمیز کر دینے والا کے یادگار لقب سے نوازا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں طبعی اور فطری طور پر سختی اور شدت تھی۔ قبول اسلام کے بعد اب ان کی یہ شدت اسلام اور مسلمانوں کی حمایت و نصرت میں صرف ہونے لگی، جس سے کمزور اور بے بس مسلمانوں کو بڑی تقویت نصیب ہوئی۔ جیسا کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں تب سے ہم طاقتور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے بڑی فتح تھی، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت تھی، اور ان کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ اللہ کی قسم، عمر کے قبول اسلام سے قبل ہم کبھی بیت اللہ کے قریب نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے قبل کیفیت یہ تھی کہ مکہ میں جو کوئی مسلمان ہو جاتا وہ اپنے قبول اسلام کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جبکہ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ تمام سرداران قریش کے پاس جا جا کر انہیں اپنے قبول اسلام کے بارے میں خود آگاہ کیا کرتے تھے۔ مکہ میں اسی طرح وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو کیفیت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں نے خفیہ طور پر مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو بڑی ہی شان بے نیازی کے ساتھ مشرکین مکہ کی بھیڑ سے بے خوف و خطر گزرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے، نہایت اطمینان کے ساتھ طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں موجود ان سرداران قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مدینہ جا رہا ہوں، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی لاش پر روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آئے اور مجھے روک لے۔ یہ سن کر تمام سرداران قریش سہم گئے اور ان میں سے کسی کو آگے بڑھ کر روکنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خفیہ ہجرت کی بجائے اعلان وہاں سے مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکی دور مسلمانوں کے لیے مظلومیت اور مشکلات کا دور تھا۔ اس کے بعد مدنی دور آیا جو مکی دور سے ہر لحاظ سے مختلف تھا۔ یہاں مسلمان اب مشرکین مکہ کے مظالم اور ایذا رسانیوں سے دور مسرور اور مطمئن اور خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی یہ نئی خوشگوار زندگی پسند نہیں آئی، چنانچہ انہوں نے متعدد بار مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دینے کی ٹھانی۔
جس کے نتیجے میں بہت سی غزوات کی نوبت آئی۔ ایسے میں ہر غزوے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت شرکت کی، شجاعت اور بہادری کے بے مثال جوہر دکھائے۔ اسی کیفیت میں مدینہ میں وقت گزرتا رہا۔ جنگ کا موقع ہو یا امن کا زمانہ، سفر ہو یا حضر، ہمیشہ ہر حالت میں اور ہر موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت نے صحبت اور میت میں پیش رہے۔ مزید یہ کہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کے فرائض بھی بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب میں چند احادیث پیش نظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر اور ان کے دل میں رکھ دیا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے، البتہ ان کے قلب میں من جانب اللہ القاء کیا جاتا تھا۔ میری امت میں بھی اگر کوئی ایسا انسان ہو تو وہ یقیناً عمر ہی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کبھی شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو فوراً وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جو مقام و مرتبہ تھا، اس کا اندازہ ان تمام احادیث سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت و میت میں پیش رہے۔ علمی استفادہ اور کسب فیض کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ تا دم آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راضی اور مطمئن رہے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انتہائی قریبی اور قابل اعتماد ساتھی اور خصوصی مشیر کی حیثیت حاصل رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے، فہم و فراست، دور اندیشی اور ثابت رائے پر ہمیشہ مکمل بھروسہ اور اطمینان رہا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے انتقال سے چند روز قبل مہاجرین و انصار میں سے کبار صحابہ کے ساتھ مشاورت اور غور و فکر کے بعد یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے فرائض انجام دیں گے۔ اس پر بعض افراد نے اظہار خیال کرتے ہوئے یوں کہا کہ عمر کے بارے میں ہمیں کوئی تردد تو نہیں، البتہ یہ کہ ان کے مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عمر کی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب ساری ذمہ داری ان پر ہوگی تو وہ خود ہی نرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مزید فرمایا، اگر اللہ نے پوچھا تو یہ جواب دوں گا کہ اپنے بعد ایسے شخص کو مسلمانوں کا فرما رواں بنا کر آیا ہوں جو تیرے بندوں میں سب سے بہتر ہے۔ جس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی روز یعنی 22 جمادی الثانیہ سن 13 ہجری بروز پیر مدینہ میں تمام مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے اپنا مختصر خطبے میں کہا، لوگو، تمہارے معاملات کی اب تمام تر ذمہ داریاں میرے شانوں پہ رکھ دی گئی ہیں، اس لیے میری تمام سختی اب نرمی میں بدل چکی ہے۔ جو کوئی امن و امان اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہے، میں اس کے لیے انتہائی نرم ہوں، البتہ جو لوگ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، میری سختی ان کے لیے بدستور قائم رہے گی۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کا ایک رخسار زمین پر ٹکا کر اور دوسرے رخسار پر پاؤں رکھ کر اس سے مظلوم کا حق وصول نہ کر لوں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے درگزر کر کے میرا ہاتھ بٹاؤ، نیکی کو پھیلانے اور برائی کا راستہ روکنے میں میری مدد کرو۔ تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت 10 سال 6 مہینے اور 5 دن رہا۔ حکومتوں کے عروج زوال کے لیے یہ کوئی بڑی مدت نہیں، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس مختصر عرصے میں اسلامی حکومت کو ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ کے قلب تک پہنچا دیا۔ اسلامی فتوحات کا ایک سیلاب تھا جس کے آگے بند باندھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ قادسیہ اور یرموک جیسی تاریخی جنگیں اسی دور میں لڑی گئیں۔
جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل گیا۔ 10.5 برس کی اس مختصر مدت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو علاقے فتح کیے، ان کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔ 1,36,000 شہر فتح ہوئے، جن میں 4,000 مساجد تعمیر کی گئیں، اور یوں بہت بڑے پیمانے پر اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوا، اور اہل ایمان کو اس بے مثال اور یادگار عظمت و رفعت نصیب ہوئی، جس کی مثال اس کے بعد چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس قدر بے مثال فتوحات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود سادگی اور زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ فرش خاک پر ہی لیٹتے، کسی پتھر کو اپنا تکیہ بنا لیتے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے، اکثر کسی سالن کے بغیر صرف زیتون کے تیل کے ساتھ ہی خشک روٹی کھا لیتے۔ زندگی ہر قسم کی آسائش، نمود و نمائش اور ٹھاٹ باٹ سے خالی، مگر جلال ایسا کہ کوئی شہنشاہ بھی اس کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ عبادت الہی میں آپ اپنی مثال آپ تھے، خشیت الہی کا ہمیشہ غلبہ رہتا اور مزاج پر اکثر رقت طاری رہتی۔ فتح بیت المقدس کے انتہائی یادگار اور تاریخی موقع پر جب مدینہ منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد بیت المقدس کی جانب عازم سفر ہوئے، تو کیفیت یہ تھی کہ اس طویل سفر کے لیے بیت المال سے محض ایک اونٹنی حاصل کی گئی، جس پر وہ خود اور خادم باری باری سوار ہوا کرتے تھے۔ اس وقت روئے زمین کی دونوں طاقتورترین سلطنتوں یعنی فارس اور روم کے مقابلے میں فتح و نصرت کے جھنڈے گارنے، اور پھر اس کے نتیجے میں فتح بیت المقدس کے اس تاریخی موقع پر رومیوں کا ایک جمع غفیر وہاں امڑ آیا تھا، تاکہ مسلمانوں کے فرما رواں اور اس عظیم ترین فاتح کی محض ایک جھلک دیکھ سکیں، جس نے بیک وقت کیسر و کسریٰ کا غرور ہمیشہ خاک میں ملا دیا تھا، جس کے ہاتھوں ان کی شان و شوکت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا، جس کی قیادت میں مٹھی بھر کلمہ گو صحرا نشین آندھی اور طوفان کی مانند ہر طرف چھا گئے تھے۔ تب ان سب نے اپنی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا کہ یہ عظیم الشان فاتح، عظیم اسلامی سلطنت کا والی اور فرما روا، طویل سفر طے کرنے کے بعد اب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خود پا پیادہ جبکہ خادم اونٹ پر سوار، مزید یہ کہ اس کے جسم پر جو لباس ہے اس میں وہ 1 2 نہیں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، اور جب اس موقع پر کسی نے لباس تبدیل کرنے کا مشورہ دیا، تب اس عظیم فرما روا نے ان تاریخی الفاظ میں مختصر اور 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے یوں کہا: اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ صرف اسلام کی بدولت ہے، اور بس۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وسیع و عریض اسلامی سلطنت کا نظم و ضبط بحسن خوبی چلانے کی غرض سے متعدد بنیادی اقدام کیے، جن کی اہمیت و افادیت وقت کے ساتھ ساتھ خوب نمایاں ہوتی چلی گئی۔ مثلاً ہجری اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، عمال حکومت یعنی مختلف علاقوں کی سرکاری عہدیداروں کا ہمیشہ سختی کے ساتھ محاسبہ اور ان پر کڑی نگرانی رکھی، مفتوحہ علاقوں میں بہت سے نئے شہروں کی تعمیر کی، مفتوحہ علاقوں میں حفاظتی اقدامات کے طور پر متعدد نئی فوجی چھاؤنیاں تعمیر کی گئیں، جن میں ہر چھاؤنی میں کم از کم 4,000 گھوڑے جنگی مقاصد کے لیے تیار رہتے تھے۔ دفاع کو مضبوط اور مؤثر بنانے کی غرض سے نئے قلعے تعمیر کروائے، پہلی بار باقاعدہ فوج اور پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا، سرحدی علاقوں میں گشت کی غرض سے مستقل سرحدی حفاظتی فوج تشکیل دی گئی، مستقل احتیاطی فوج تشکیل دی گئی جس میں 30,000 گھوڑے تھے، فوجیوں کے لیے باقاعدہ وظائف اور تنخواہیں مقرر کی گئیں، ہر فوجی کے لیے ہر 6 ماہ کے بعد باقاعدہ چھٹی کی سہولت مہیا کی گئی، باقاعدہ عدالتی نظام رائج کیا گیا، نیز قاضی بھی مقرر کیے گئے، بیت المال قائم کیا گیا، رقبوں اور سڑکوں کی پیمائش کی گئی، مردم شماری کی گئی، کاشتکاری کا نظام قائم کیا گیا، اس مقصد کے لیے نہریں کھدوائیں، ملک کے طول و عرض میں آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا گیا، مفتوحہ علاقوں میں 4,000 نئی مساجد تعمیر کی گئیں، مساجد میں روشنی کا اہتمام کیا گیا، اماموں، مؤذنوں اور خطیبوں کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے، معلمین اور مدرسین کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے، نظام وقف قائم کیا گیا،
غلہ و اناج اور دیگر غذائی اجناس کی حفاظت کی غرض سے ملک کے طول و عرض میں بڑے بڑے گودام تیار کیے گئے۔ اسلامی ریاست کا باقاعدہ سکہ جاری کیا گیا۔ ملک کی نظم و نسق سے متعلق ان شاندار کارناموں، بے مثال خدمات اور یادگار اقدامات کے علاوہ مزید یہ نماز تراویح میں مسلمانوں کو ایک امام کی اقتداء میں متحد اور یکجا کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں پہلی بار امیر المومنین کا لقب استعمال کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے خلیفۃ رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا لقب استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر خلیفہ اول کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو ابتداء میں انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہا گیا، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ، لیکن سبھی نے اس اشکال کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ یک بعد دیگر خلفاء کا یہ سلسلہ تو بڑھتا رہے گا، لہٰذا کتنی بار لفظ خلیفہ کا اضافہ کیا جائے گا۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد خلیفہ کی بجائے پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال کیا گیا، اور پھر بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے بھی یہی لقب استعمال کیا جاتا رہا۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حقیقت کا بخوبی احساس و ادراک تھا کہ بقا کا راز عدل و انصاف پر ہی مضمر ہے، لہٰذا چھوٹے بڑے اور امیر فقیر کی رعایت کے بغیر انہوں نے انصاف کے تقاضوں کی ہمیشہ مکمل پاسداری کی اور اس سلسلے میں رہتی دنیا تک اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عدل فاروقی کو ضرب المثل سمجھا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو مثالی دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر خلافت کی ظاہری شان و شوکت پر نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر میں خلافت پدرانہ حیثیت رکھتی تھی۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی رعایا کا خیال رکھا۔ آپ نے اپنی رعایا کا اور اس بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس حد تک کیا کہ تاریخ اپنے کسی دور میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اسی احساس کا یہ کرشمہ تھا کہ کمزور و محتاجوں کے جذبات اور ان کی تکلیفوں کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے خود کو ہمیشہ انہی کی سطح پر رکھا۔ راتوں کو اٹھ کر شہر کے گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے اور لوگوں کے حالات و مشکلات کا بذات خود اندازہ لگاتے۔ رعیت میں کسی کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جاتا تو اس کی چبھن اور تکلیف عمر اپنے دل میں محسوس کرتے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن 23 ہجری میں جب حج بیت اللہ سے واپسی پر مکہ سے مدینہ کی جانب محو سفر تھے، راستے میں ایک جگہ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے سنگریزوں کو ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے آرام کے لیے کچھ جگہ بنائی، اور پھر وہاں اپنی چادر بچھا کر اس پر لیٹ گئے۔ جب نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تو فوراً ہی دونوں ہاتھ بھی آسمان کی جانب بلند ہو گئے۔ تب اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے یوں دعا کی: اے اللہ، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، قوت بھی کمزور پڑ چکی ہے، رعایا بھی خوب پھیل چکی ہے، اس لیے اے اللہ اب تم مجھے بس اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں خطاب کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی، لیکن پھر فوراً ہی فرمانے لگے: میرے نصیب میں شہادت کہاں؟ اس جملے سے غالباً مقصد یہ ہوگا کہ مختلف محاذوں پر جو اسلامی افواج اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر مصروف جہاد ہیں، وہ تمام علاقے مدینہ سے بہت دور ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں میلوں کی مسافت پر ہیں، لہٰذا محاذ جنگ سے اس قدر دور یعنی مدینہ میں بیٹھے ہوئے شہادت کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اور پھر قدرے توقف کے بعد خود ہی یوں فرمانے لگے: وہ اللہ جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا دیا، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اب میرے لیے شہادت کو بھی یہیں مدینہ میں پہنچا دے۔ اس واقعے کے بعد محض چند روز ہی گزرے تھے کہ ماہ ذو الحجہ کے آخری دنوں میں ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے آپ رضی اللہ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا زہر آلود خنجر بھی تیار کیا۔ ایک روز نماز فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب معمول امامت کے لیے آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ ابو لؤلؤ فیروز نے آگے بڑھ کر خنجر سے کئی وار کیے۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ہر ایک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چونکہ مسجد میں سبھی لوگ غیر مسلح تھے، اس لیے اسے پکڑنے میں دقت پیش آئی۔ اس کے ان حملوں کے نتیجے میں وہاں موجود نمازیوں میں
13 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں سے 6 افراد شہید ہو گئے، کچھ موقع پر ہی اور کچھ بعد میں۔ اس موقع پر قاتل نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس پر اپنا کمبل ڈال دیا، جس پر اسے نقل و حرکت میں دشواری پیش آنے لگی، اور تب اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے اس خنجر سے ہی خودکشی کر لی، اور یوں وہ بدبخت اپنے اس بدترین جرم کے پیچھے کارفرما اصل سازش کو ہمیشہ کے لیے سربستہ راز کی شکل میں چھپا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ اس اچانک حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو جانے کی وجہ سے گر گئے تھے، اور اب انہوں نے نماز مکمل کرنے کی غرض سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا، جس پر انہوں نے آگے بڑھ کر نماز فجر مکمل کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فوری طور پر اپنے گھر پہنچا دیا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب طبیعت قدرے سنبھلی تو اپنے سرانے موجود حضرت عبداللہ بن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، بھتیجے، وہ حملہ آور کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس پر انہوں نے جواب میں یوں کہا، وہ مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز تھا، اور یہ کہ اس نے خودکشی کر لی۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو۔ اس موقع پر مہاجرین انصار میں سے کبار صحابہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ اختلاف اور افتراق کی نوبت نہ آئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 حضرات کے نام گنواتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان 6 حضرات کی خاص حیثیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیشہ خوش رہے اور تا دم آخر راضی اور مطمئن رہے، لہٰذا یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ وہ 6 افراد یہ تھے: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ نیز اس موقع پر یہ تاکید بھی فرمائی کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ کام زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مدت میں بصورت طے پایا جائے، تاکہ معاملہ طول نہ پکڑنے پائے اور یوں منافقین اور خفیہ دشمنوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد یہ تاکید فرمائی تھی کہ نئے خلیفہ کے انتخاب تک ان کی مسجد نبوی میں نماز صبح پڑھائیں۔ چنانچہ اس دوران نیز حضرت عمر کی شہادت کے بعد بھی مزید 3 دن یعنی نئے خلیفہ کے انتخاب تک مسجد نبوی میں امامت کے فرائض مسلسل حضرت صہیب بن سنان الرومی انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 6 افراد کو بلوایا اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم میں جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو، اسے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت لحاظ رکھے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور مہاجرین کو اپنے گھر میں ٹھکانہ فراہم کیا۔ انصار تمہارے محسن ہیں، تمہیں بھی ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، ان کی بھول چوک سے جہاں تک ممکن ہو سکے درگزر اور چشم پوشی سے کام لینا۔ پھر مزید فرمایا، تم میں سے جو کوئی خلافت کے لیے منتخب ہو، اسے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے بھیجا، جاؤ ان سے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں تدفین کی اجازت طلب کرو۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور اپنے والد کی طرف سے یہی گزارش کی، جسے سننے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا، میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، مگر آج میں عمر کو خود پر ترجیح دوں گی۔ 26 ذوالحجہ سن 23 ہجری بروز بدھ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد چوتھے روز یعنی یکم محرم سن 24 ہجری بروز اتوار 63 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی اور جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔
اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائیں، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی صحبت اور معیشت کے شرف سے سرفراز فرمائیں، آمین۔